نماز کے حوالہ سے اس کی شرائط کے بارے میں ہم جانیں گے کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں، اور شرط سے مراد کیا ہے، شرائط کسے کہتے ہیں، اور شرط کی اہمیت کیا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ شرط اسے کہتے ہیں کہ جس کے وجود پر کوئی شے موقوف ہو اور وہ شے کی حقیقت سے خارج ہو، یعنی اس میں داخل نہ ہو لیکن اس پر اس چیز کا وجود موقوف ہو، یعنی اس کے بغیر اس کا وجود نہ پایا جائے۔ اور ایک فرض ہے، ایک شرط ہے، اور کچھ نماز کے اندر واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، مستحبات ہیں۔ ان سب کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ نماز کی صحت کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے چند چیزیں جو شرط ہیں، جن کے پائے جانے کے بغیر نماز صحیح نہیں ہو سکتی، اور بنیادی طور پر 6 چیزیں ہیں جن کو فقہاء نے لکھا ہے جو نماز کی شرائط میں ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط ہے طہارت، دوسری شرط ہے ستر عورت، تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، چوتھی شرط ہے وقت، پانچویں شرط ہے نیت، اور چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ اب ان کی علیحدہ علیحدہ ہم وضاحت جانتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت سے مراد ہے پاکیزگی، یعنی نمازی کا جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، اور جس مقام پر نماز ادا کی جا رہی ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا شرط ہے۔ جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا شرط ہے۔ پہلی شرط ہے طہارت۔ اور اس کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کوئی چادر اوپر اوڑھے ہوئے ہیں، یا سر پر رومال لیا ہوا ہے، یا گلے میں مفلر ڈالا ہوا ہے، جو چیز بھی آپ کے جسم کے ساتھ ہوگی اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ لباس کے اندر چاہے ٹوپی ہے، رومال ہے، چادر ہے، ان تمام چیزوں کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اور لکڑی کا تختہ ہے جس پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ مصلی ہے، مصلی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور لکڑی کے تختے پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ایک طرف سے وہ ناپاک ہو گیا نیچے سے، تو اگر اتنا موٹا ہے کہ موٹائی میں چر سکے، چرنے سے موٹائی میں چر سکے، تو اس کو الٹا کر کے اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اگر باریک ہے تو پھر نہیں۔ اگر موٹا تختہ ہے اور نیچے سے وہ ناپاک ہے لیکن اوپر جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہے تو اس سے آپ نماز اس پہ پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے کی جگہ اور اوپر والا حصہ اس کا پاک ہونا یہ شرط ہے۔ کپڑے کے ایک طرف نجاست لگی ہے اور وہ نجاست اسی طرف رہ گئی ہے، دوسری جانب اس کا اثر نہیں گیا، تو اس کو لوٹ کر آپ اسی طرف ادھر نجاست نہیں لگی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ کتنا ہی موٹا کپڑا ہو، جب کہ وہ نجاست، مگر جب وہ نجاست سجدے کی جگہ سے علیحدہ ہو۔ تو موٹا کپڑا بھی ہے، نجاست لگی ہے، اور اس نے دوسری جانب اثر بھی نہیں کیا ہے، تو اس پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور جو زمین، اکثر زمین جو ہے وہ گوبر کے ساتھ اس کی لپائی کی گئی ہوتی ہے۔ اکثر گھروں میں جو پرانے گھر، ان کو گوبر کے ساتھ ان کی لپائی ہوتی ہے اور وہ سوکھ بھی جاتی ہے جگہ، اس پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جو زمین گوبر سے لپائی کی گئی ہو، اگرچہ سوکھ گئی ہو، اس پر نماز جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ سوکھ گئی
اور اس پر آپ نے کوئی موٹا کپڑا بچھا لیا، اگر اس پر آپ نے کوئی موٹا کپڑا بچھا لیا، خالی زمین پر نہیں، اگر اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھا لیا تو پھر اس صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس کپڑے پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، خالی زمین پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ طہارت کے بارے میں تھا۔ اور دوسری شرط نماز کی ستر عورت۔ ستر عورت سے مراد کیا ہے؟ ستر عورت سے مراد بدن کا وہ حصہ چھپانا جس کو چھپانا فرض ہے، یعنی اس حصے کا نماز کی حالت کے اندر بھی چھپایا جانا ضروری ہے۔ مرد کا ستر کتنا ہے؟ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ حصہ یہ ستر میں ہے، اور اس کا چھپانا نماز کے اندر بھی فرض ہے، شرط ہے، اور نماز کے علاوہ بھی ضروری اور لازمی ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، ہم اکثر اپنے گھٹنے ننگے کرتے ہیں تو یہ ستر ہے اور اس کا کھولنا جائز نہیں ہے، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو نماز کی حالت میں مرد کا ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کا ستر ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ تمام جسم کا ڈھانپنا یہ ضروری ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔ تو یہ تو ستر کے بارے میں تھا۔ اور جس نے مجبوری کی حالت میں ننگے ہی نماز پڑھ لی، کپڑا نہیں ہے، مجبوری ہے، کوئی عذر بن گیا ہے یا کپڑے پھٹ گئے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ ہے تو نماز کا ٹائم ہے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ جس کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے اور وہ مجبور بھی ہے، مجبوری میں ننگے جسم کے ساتھ ہی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، دوبارہ نماز کا لوٹانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جی استقبال قبلہ، پہلی شرط ہے طہارت، یعنی اس کے اندر جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ طہارت کے اندر آتا ہے۔ اور دوسری شرط ستر عورت، یعنی جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا لازمی ہے، اس حصے کو نماز کی حالت میں چھپایا جائے۔ اور تیسری شرط استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ سے مراد کیا ہے؟ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اگر کسی نے قبلہ سے منہ پھیر کر کسی اور جانب منہ کر لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ شرط کیا ہے؟ قبلہ کی طرف منہ کیا جائے۔ اور اگر نماز کی حالت میں بھی ہم نے قبلہ سے اپنے رخ کو پھیر لیا یا سینے کو پھیر لیا تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اور جب شرط نہیں ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز کا وقت ہونا، یہ بھی شرط ہے۔ صبح کی نماز اپنے وقت پہ ہے، ظہر کی نماز اپنے وقت پہ ہے، عصر کی نماز اپنے ٹائم پر ہے، مغرب کی نماز اپنے ٹائم پر ہے، عشاء کی نماز کا اپنا وقت ہے۔ اس طرح کیلنڈر لگے ہوتے ہیں اکثر مساجد میں، تو نماز کا ٹائم دیکھنا آج کل انتہائی آسان ہے۔ تو نماز کے وقت میں نماز کا ادا کرنا یہ شرط ہے۔ اگر وقت سے پہلے ہم نے نماز ادا کر لی تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز کا پڑھنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر نماز سے پہلے ہم نے اذان دے دی، کچھ منٹ باقی ہیں ٹائم شروع ہونے میں، تو اذان بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے وقت کا پایا جانا یہ بھی شرائط کے اندر آتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ کریم نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نمازیں اپنے ٹائم پر وقت مقرر پر فرض کی گئی ہیں۔ تو نماز کا وقت ہونا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اس کے بعد نیت کا ہونا۔ نیت ویسے دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب تک ارادہ نہ ہو دل میں تو نماز نہیں ہوگی۔ زبان کے ساتھ الفاظ ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ زبان کے ساتھ الفاظ ادا نہیں کرتے، فرض پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں،
سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو دل میں ہونا اس چیز کا یہ شرط ہے کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا عصر کی، یا مغرب یا عشاء کی، یا وتر پڑھ رہا ہوں، تو دل میں نیت کا ہونا یہ شرط ہے۔ اگر زبان کے ساتھ بھی آپ ادا کر لیں گے تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا عمل ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہے اگر آپ کی نیت ظہر کے 4 فرض پڑھنے کی ہے، لیکن آپ نے زبان کے ساتھ نیت کر لی، میں نے عصر کے 4 فرض پڑھے ہیں، عصر کا نام لے لیا، تو چونکہ آپ کے دل میں ظہر کی نماز کا ارادہ تھا، اسی لیے آپ آئے تھے، لیکن زبان سے آپ نے بول کر عصر کہہ لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی ظہر کی نماز ہی ہوگی، ظہر کے فرض ہی ہوں گے۔ اس لیے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور یہ شرط ہے، اور زبان کے ساتھ غلطی بھی ہو گئی تو دل کی نیت کافی ہے۔ تو زبان کے ساتھ ادا کرنا نیت کا، نام لینا کسی بھی نماز کا، تو یہ مستحب ہے۔ وطر کے اندر ایسے ہی فقط وطر کی نیت کافی ہے، اگرچہ اس کے ساتھ نیت وجوب نہ بھی ہو، لیکن نیت کرنا یہ واجب اولا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو نماز کی شرائط میں سے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کو نماز میں انتہائی اہمیت حاصل ہے، اور اس سے نماز کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اس کو فقہا نے شرط کے اندر بھی لکھا ہے، اور تکبیر تحریمہ جو ہم پہلی تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اس کو فقہا نے فرضوں کے اندر بھی شمار کیا ہے، اور شرائط کے اندر بھی لکھا ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ تو انشاءاللہ ہم کل فرض پڑھیں گے نماز کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو یاد رکھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو پاکیزہ لمحات تیرے گھر میں گزارے ہیں، یا اللہ ان کے تو پہلے ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، تلاوت قرآن کی، ذکر و اذکار، اچھی محافل و مجالس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دن بھر روزے کی حالت میں ہر گناہ سے، لڑائی جھگڑے سے، گالی گلوچ سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ راہ ہدایت پر استقامت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔